صرف 7 دن، اور چہرے پر ایسا قدرتی نکھار کہ سب راز پوچھنے لگے۔ عائشہ کی سکن پر اتنے داغ تھے، مہنگی کریمیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ پھر نانی نے کہا 7 دن مجھے دے دو، اور پھر جادو ہو گیا۔ جی ہاں، یہ وہ وائرل ہک ہے جو آج کل ہر جگہ نظر آتا ہے۔ لیکن کیا کبھی خیال آیا ہے کہ چہرے کا قدرتی نکھار لانے والے اس وائرل دیسی نسخے کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، پیچیدہ کیمرہ سینسرز اور دنیا کے مشہور یوٹیوبرز کے برن آؤٹ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ڈیجیٹل میڈیا کے اس حیرت انگیز اور آپس میں جڑے ہوئے ایکو سسٹم کو ڈی کوڈ کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک انتہائی پیچیدہ RGB کیمرہ سینسر، کام کے بوجھ سے نڈھال ایک مشہور برٹش یوٹیوبر اور کچن میں پڑا ہوا لیموں اور دودھ کا ماسک، ان تینوں میں آخر کیا چیز مشترک ہے؟ بظاہر تو یہ بالکل بے جوڑ لگتے ہیں نا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ تینوں مل کر ہمارے آج کے جدید انٹرنیٹ کانٹینٹ کا پورا منظرنامہ بناتے ہیں۔ ایک ایسی عجیب و غریب دنیا جہاں سائنس اور فزکس کے سخت اصول بے ترتیب انسانی جذبات اور پرفیکشن کی خواہش کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کی بنیادی طے یعنی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیمرہ حقیقت کو آخر قید کیسے کرتا ہے۔ پرانے دور کی اینالوگ فلم اور آج کے ڈیجیٹل سینسرز کے درمیان فرق صرف دکھنے کا نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بنیادی ساختی فرق ہے کہ روشنی فزیکلی ایک تصویر میں کیسے بدلتی ہے۔ فلم مکمل طور پر کیمیکلز پر چلتی تھیں جو روشنی لگتے ہی ری ایکٹ کرتے تھے، جبکہ آج کے ڈیجیٹل سینسرز خالص ریاضی، الگوریدم اور انٹرپولیشن کا کھیل ہیں۔ اس کوڈیک ایکٹاکروم کے مینول کو ہی دیکھ لیجئے، یہ اس پرانے دور کی یاد دلاتا ہے جب چیزیں کتنی سخت اور فکسڈ ہوا کرتی تھیں۔ رنگوں کو بالکل ٹھیک دیکھنے کے لیے 5000 کیلوین کے سخت سٹینڈرڈز اور ٹنگسٹن روشنی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس وقت روشنی کو کیپچر کرنا کوئی مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی کنٹرولڈ سائنسی عمل تھا۔ ڈیجیٹل دور سے پہلے تو پوری دنیا میں تصویر لینے کے لیے ایک ہی جیسے سخت ریاضیاتی اصول قائم تھے، چاہے کوئی بھی زبان بولی جا رہی ہو۔ یہ گلوبل ISO سٹینڈرڈز اور لینس کے ایپرچر ٹیبلز اس بات کی گارنٹی دیتے تھے کہ ٹیکنیکل پروسیس بالکل سیم رہے گا، یعنی ہر طرف صرف اور صرف ہارڈ ویئر کی حکمرانی تھی۔ اب ذرا بائر فلٹر ارے کی ساخت پر غور کریں، یہ واقعی کمال کی چیز ہے۔ کیمرہ سینسرز میں 50% پکسلز سبز رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ سرخ اور نیلے صرف 25%۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کیمرے کی انجینئرنگ بالکل انسانی آنکھ کی نقل کرتی ہے۔ ہماری آنکھیں پیلے اور سبز رنگ کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتی ہیں، اور کیمرہ بالکل اسی سٹرکچر کو کاپی کرتا ہے تاکہ ہم اسکرین پر حقیقت کو بالکل ویسا ہی دیکھ سکیں جیسے ہم اصل زندگی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ راز کی بات ہے۔ کیمرہ سینسر جو روشنی پکڑتا ہے وہ دراصل بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس میں رنگوں کا تو وجود ہی نہیں ہوتا۔ پھر یہ کلرز آتے کہاں سے ہیں؟ یہ سارا کمال ڈیموزیکنگ نامی الگوریدم کا ہے۔ یہ الگوریدم ارد گرد کے پکسلز کو ملا کر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ان کا موازنہ کرتا ہے اور رنگوں کو کیلکولیٹ کر کے ایک کلرفل تصویر بناتا ہے۔ یعنی جو کانٹینٹ ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں اس کا ہر رنگ دراصل ایک چلتا پھرتا ریاضیاتی حساب کتاب ہے۔ یہاں ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر زیادہ روشنی کیپچر کرنا اتنا ہی اہم ہے تو کیمرے سائن میجنٹا یلو یعنی CYM سینسرز کیوں نہیں استعمال کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ مین سٹریم کیمرہ برانڈز انسانی آنکھ کی ایکوریسی کے لیے روشنی کی کارکردگی کو جان بوجھ کر قربان کر دیتے ہیں۔ CYM سینسرز نو ڈاؤٹ روشنی زیادہ پکڑتے ہیں، لیکن ان کے رنگ انسانی آنکھ کو اتنے اصلی اور نیچرل نہیں لگتے، اس لیے کلر ایکوریسی برقرار رکھنے کے لیے RGB پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری تہہ کی طرف، مشین سے ہٹ کر اس انسان کی بات کرتے ہیں جو اس لینس کے پیچھے موجود ہے، یعنی ہمارا کنٹینٹ کریئٹر۔ مشہور ایجوکیشنل کنٹینٹ کریئٹر ٹام اسکاٹ کا سفر دیکھیے۔ 2004 میں ایک مزاحیہ ویب سائٹ سے آغاز کیا، پھر مسلسل 10 سال تک ہر ہفتے بغیر ناغہ بہترین ایجوکیشنل کنٹینٹ اپلوڈ کیا، اسٹریمی ایوارڈ بھی جیتا۔ لیکن اس شاندار کیریئر اور بے تحاشا کامیابی کے بعد 2024 میں انہوں نے اچانک اعلان کیا کہ وہ ایک طویل بریک لے رہے ہیں۔ آخر اتنے کامیاب کریئٹر کو اپنا کام کیوں روکنا پڑا؟ اس کی وجہ ان کے اپنے ان الفاظ میں چھپی ہے: میں بہت تھک گیا ہوں، اس وقت میری زندگی میں کام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
یہ الفاظ اس شدید ذہنی تھکاوٹ یعنی برن آؤٹ کا ثبوت ہیں جو ماڈرن ڈیجیٹل اکانومی کی ایک کڑوی حقیقت بن چکا ہے۔ جسے لوگ دنیا کی سب سے پرفیکٹ اور ڈریم جاب سمجھتے ہیں، وہ اندر سے ایک انسان کو کس قدر نچوڑ لیتی ہے، ٹام اسکاٹ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہیں۔ اس انڈسٹری کا پریشر بیان سے باہر ہے۔ مسلسل 10 سال تک ہر ہفتے نیا کانٹینٹ لانا، اور وہ بھی اس ڈر کے ساتھ کہ اگر کوالٹی ذرا بھی گری تو الگورتھم معاف نہیں کرے گا۔ پھر جب پلیٹ فارم گرو کرتا ہے تو کریٹر کو اپنا اصل تخلیقی کام چھوڑ کر صرف ٹیم مینیجر بننا پڑ جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو بغیر کسی محنت کے بننے والے جنریٹو AI چینلز نے اس دوڑ کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ یہ اندھے الگورتھم کی وہ ڈیمانڈز ہیں جو آخر کار لینس کے پیچھے کھڑے مضبوط انسان کو بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اور اب تیسری اور آخری طے، کانٹینٹ، وہ چیز جو الگورتھم کو پسند ہے اور جس سے ناظرین دیوانہ وار دیکھتے ہیں۔ آج کے یہ جدید کیمرہ سینسرز اس قدر ہائی ڈیفینیشن ہو چکے ہیں کہ یہ چہرے اور جسم کی چھوٹی سے چھوٹی خامی کو بھی نمایاں کر دیتے ہیں، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے کیمرے پر پرفیکٹ نظر آنے کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ۔ چہرے کی سوجن کم کرنے کے لیے گواشا ٹولز، بالوں کے لیے مینوکسیڈیل ڈراپس، گردن کے مسلز کے لیے ووڈن رولرز اور اسٹریچ مارکس چھپانے کے لیے ناریل کے تیل کے ٹوٹکے۔ کیمرے کی اس بے رحم اور تیز نظر نے انسانوں کو اپنی فزیکل پرفیکشن کے ایک عجیب سے جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور پرفیکشن کی اسی تلاش میں کانٹینٹ دوبارہ آرگینک اور قدرتی دنیا کی طرف واپس پلٹتا ہے، بالکل اسی نانی کے وائرل نسخے کی طرح جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ ایک پیالے میں دودھ لینا، لیموں نچوڑ کر اسے پھاڑنا اور پھر 15-20 منٹ چہرے پر لگانا۔ ذرا اس دلچسپ تضاد پر غور کیجیے۔ دنیا کی جدید ترین ریاضی پر مبنی سینسر ٹیکنالوجی کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ کچن کی اس دیسی، بے ترتیب اور آرگینک کیمسٹری کو اربوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ دادی ماں کا ایک اور انتہائی وائرل ٹرینڈ دیکھیں، کافی، چینی، لیموں کا رس اور ایلو ویرا۔ یہ صدیوں پرانی آف لائن حکمت اب انتہائی سٹرکچرڈ اور الگورتھم کے حساب سے بہترین پیکیجنگ میں پیش کی جا رہی ہے۔ کریٹرز ان گھریلو ٹوٹکوں کو اتنے پرفیکٹ انداز میں شوٹ کرتے ہیں کہ یہ فوری طور پہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ کیمیکل ڈیوڈرنٹس کی جگہ قدرتی پھٹکڑی کا استعمال ہو یا پودینے کے پانی سے باڈی ڈی ٹاکس، یہ سارا قدرتی صحت اور بیوٹی کانٹینٹ اسی لیے ہی ڈیجیٹل دنیا پر چھایا ہوا ہے، کیونکہ الگورتھم بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ناظرین کے اندر نیچرل اور پرفیکٹ نظر آنے کی کتنی شدید ڈیمانڈ موجود ہے۔ یہاں سب سے کمال کی چیز ان دونوں جہانوں کا آپس میں ٹکرانا ہے۔ ایک طرف وہ سخت اور بے لچک ٹیکنالوجی، پکسلز کی ریاضی اور روشنی کی فزکس، اور دوسری طرف بالکل بے ترتیب اور نیچرل کانٹینٹ، کچن کے ٹوٹکے اور انسانوں کی اپنی خامیوں کو چھپانے کی خواہش۔ یہ ایک ایسا خوبصورت تضاد ہے جہاں ایک خامیوں سے پاک مشین خامیوں سے بھرے ہوئے انسان کی عکاسی کر رہی ہے، جو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ایک اصولوں میں جکڑا ہوا کیمرہ، کبھی نہ تھکنے والا الگورتھم اور پرفیکشن کے پیچھے بھاگتی ہوئی انسانی فطرت، یہ سب مل کر اسکرین کی اس ورچوئل حقیقت کو کیسے تشکیل دیتے ہیں؟ اگلی بار جب کوئی 7 دن کا وائرل گلوئی اسکن کا نسخہ یا کوئی زبردست ایجوکیشنل کانٹینٹ سامنے آئے تو ضرور سوچیے گا کہ اس کے پیچھے کون سی پوشیدہ ٹیکنالوجی اور کس کریٹر کی انتھک محنت چھپی ہے۔ اس تجزیے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔